یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ائمہ کی سیرت میں تھی لیکن ہمیں بھی رائج کرنا چاہیے. چھٹے امام کے متعلق یہ بات ملتی ہے ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ جب بھی کبھی کسی مصیبت میں چھٹے امام گرفتار ہوتے تھے روزے رکھنے لگتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سا انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ نمازیں چھوڑنے لگتا ہے, وہ روزے چھوڑنے لگتا ہے. کسی کے گھر کوئی بیمار ہو جائے تو پتہ چلا کہ 2-3 دفعہ ہسپتالوں کے چکر کاٹنے پڑ جائیں تو لواحقین روزے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, جب کوئی انسان کسی مصیبت میں جب چھٹے امام کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے تو روایت کا جملہ یہ کہ وہ روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے اور روزے رکھنے سے خود بخود وہ مصیبت دور ہو جاتی تھی. پیغمبر اسلام کے متعلق ملتا ہے کہ جب پیغمبر کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے تھے تو وہ نمازیں زیادہ پڑھنے لگتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازیں کم ہو جاتی ہیں, کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے تو نمازیں قضا ہو رہی. نہیں, بالکل برخلاف سیرت ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز سے مدد لو. یہاں صبر سے مراد بہت سی روایتوں میں روزہ کہا گیا, یعنی نماز اور روزے سے مصیبتوں کے اوقات میں مدد لیا کرو. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں, رمضان کے روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں اور عام دنوں میں بھی روزہ رکھنا چھوڑ دیتے ہیں. اگر کسی کے واجب روزے نہیں ہیں اور کوئی مصیبت آ جائے وہ روزے رکھنا شروع کر دے, دیکھیں کہ واقعی اس سے مدد لے کیسی وہ مصیبت غائب ہوتی. نمازیں زیادہ پڑھنے لگے, دیکھیں کیسی مصیبت غائب ہوتی. کبھی پریکٹس تو کر کے دیکھیں پیغمبر اور ائمہ کی سیرت پہ چلنے کی, پھر آپ دیکھیں گے کہ حیران ہو جائیں گے ارے یہ مصیبت کس طرح سے آئی اور رفع ہو گئی. تو یہ اس کے اندر ایک اہم بات تھی.